ਮੈਨੂੰ ਜੁਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਨਰਮ ਕਰ ਦੇ। ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਹਦੀਸ ਹੋਣਾ ਨਾ ਤੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ। ਮੈਨੂੰ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਇਹ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਨਫ਼ਰਤ फैला दी थी। मेरे सामने तो अहले सुन्नत बैठे ने, बरेलवी बैठे ने, देवबंदी बैठे ने, अहले हदीस बैठे ने, मैं तो इन्हां नबी पाक का नौकर ते गुलाम समझदा। ये लड़ाई तो मौलवियां दी लड़ाई है। मैं तुहानू कई बार एक बात समझाई है, ये लड़ाई मौलवियां दी लड़ाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्फ़ी साहब का बयान आपने सुना है, ये भी एक नया तरीका है, 2 नंबरी है, और अपने बयान में ये खुद ही फंस गए। एक बंदे को घर से मार पड़ी इसलिए कि वो कह रहा है मैं अहले हदीस होऊंगा, तो उसको मार पड़ी। उसके बाद ने कहा अगर अहले हदीस होना है तो घर से निकल जाओ। फिर उसके बाद खुद ये कह रहा है देवबंदी, वहाबी, बरेलवी सबको रसूल करीम अलैहिस्सलाम का ग़ुलाम समझता हूँ। फिर गुस्सा कर रहा है मौलवियों पर कि ये कितनी मौलवियों ने फ़िरक़ावारियत फैला दी है, यानी ये मौलवियों की वजह से ऐसा हुआ कि उसको घर से मार पड़ी। सवाल ये है कि ये सल्फ़ी साहब तो कह रहे हैं कि सारों को मैं ठीक समझता हूँ, तो फिर सल्फ़ी साहब को तो ये चाहिए था कि जब उसने आकर बताया कि मुझे घर से मार पड़ी है कि मैं अहले हदीस होना चाहता हूँ इसलिए, तो सल्फ़ी साहब को चाहिए था कि चूँकि ये सारों को ठीक समझते हैं, सारों को ग़ुलाम समझते हैं, सिर्फ मौलवियों को ठीक नहीं समझते, तो ये तो मौलवी नहीं था बंदा जो आया था। तो सल्फ़ी साहब को चाहिए था अगर सबको ठीक समझते हैं तो उस आने वाले को समझाते कि खैर है तुम ना अहले हदीस हो, बरेलवी भी अल्लाह के रसूल के ग़ुलाम हैं और देवबंदी भी रसूल के ग़ुलाम है, जो मर्ज़ी बन जाओ, कोई परेशानी नहीं है, तो लिहाजा तुम वाले साहब को कहो कि मैं बरेलवी ही ठीक हूँ। हालांकि ये गुस्सा कर रहा है कि क्यों अहले हदीस नहीं होने दिया, तो पता चला कि तुम्हारे नज़दीक सारे ठीक नहीं, ये सिर्फ सामने वाले बंदों को बेवकूफ़ बना रहा है और ख़ुद अपने बयान में पकड़ा गया है, ख़ुद अपने बयान में फंस गया है। ख़ुद ये कह रहा है कि मैं सारों को ठीक समझता हूँ और फिर ये बता रहा है कि जो अहले हदीस नहीं होने दिया था तो ये मौलवियों की वजह से है, तो ना होने दें। सारे अगर इसके नज़दीक ठीक हैं तो इसको तो ये चाहिए कि कोई मसला नहीं है, चाहे बरेलवी बनो चाहे देवबंदी बनो, बस नबी पाक अलैहिस्सलाम से वफ़ा करो। लेकिन ऐसी बात नहीं है, असल ये है कि हमारी तलीम पर चला जाए और उसको पता नहीं क्या से क्या कुछ बना देते हैं। तो सबसे पहले बात अर्ज़ करूँ कि यह कहना कि ये मौलवियों ने फ़िरक़ावारियत फैलाई है और लड़ाइयाँ फैलाई हैं, तो सबसे पहले हदीस पाक ये सुन लीजिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, मन अहब्बा लिल्लाहि व अबग़दा लिल्लाहि व आता लिल्लाहि व मना लिल्लाहि फ़क़द इस्तकमलल ईमान, कि जिसने अल्लाह के लिए किसी से मोहब्बत की, अल्लाह के लिए किसी से बुग़्ज़ रखा, अल्लाह के लिए किसी को कुछ दिया और अल्लाह के लिए किसी से कुछ रोका, तो उसने अपना ईमान मुकम्मल कर लिया। तो हमारी अगर कोई किसी वहाबी या देवबंदी से या शिया से या राफ़ज़ियों से या तफ़ज़ीलियों से जो मुखालफत है वो दीन की बुनियाद पर है, वो इस बुनियाद पर है कि जो इनके नज़रियात और इनके अकायद हैं वो इस्लाम वाले नहीं हैं, वो अहले सुन्नत वाले नहीं हैं। तो लिहाजा इसलिए हमारे इनसे इख्तिलाफ़ है, बाकी कोई ज़ाती नहीं। ये सारे जानते हैं, ये बिल्कुल वाज़े तौर पर है कि ये कह रहे हैं सारे ठीक हैं, हालांकि वाज़े तौर पर हदीस पाक है तिरमिज़ी, अबू दाऊद, इब्न माजा, इसके अलावा और भी कसीर किताबों में 10 से ज़्यादा सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने इस हदीस को बयान किया है कि रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अन करीब मेरी ये उम्मत 73 फ़िरक़ों में बढ़ जाएगी, कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला वाहिदा, फरमाया वो सब के सब जहन्नम के अंदर होंगे सिवाय एक के। रसूल करीम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि एक हक़ पर होगा, बाकी सारे जहन्नमी होंगे, और फिर उस एक की पहचान बताई। तो मुख्तलिफ़ अल्फाज उसकी पहचान के बारे में, कहीं पर स्वाद आज़म है, कहीं पर अल जमा के अल्फाज हैं, और कहीं पर यह है मान अली व साहबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं। तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने एक को हक़ पर बताया, बाकी सबको नाहक़ कहा, तो क्या इसको भी ये कहेंगे कि मुआज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह दूसरों से नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुखालफत सिखाई है? हालांकि इस्लाम के अंदर फ़िरक़ों की बात बताई, यानी सारे कुरान और हदीस की बात करेंगे। इससे ही पता चला कि सिर्फ हक़ को मानना ज़रूरी है, जो नाहक़ है उससे कोई मोहब्बत नहीं, उसके लिए उससे अल्लाह के लिए नफ़रत रखी जाएगी। अब आपके सामने मैं सहाबा कराम और ताबईन का अमल रखता हूँ, तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर पता चल जाएगा कि सहाबा कराम अलैहिम रिदवान और ताबईन जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने के करीब हैं, उन्होंने
جو دین سے یعنی جن کے نظریات ٹھیک نہیں تھے ان سے دشمنی رکھی اور اللہ رسول کے لیے رکھی اور ان کی بات تک سننا گوارا نہ کی۔ سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت عمر کے بیٹے صحابی رسول ہیں۔ آپ کے پاس ایک بندے نے آ کر کہا کہ فلاں شخص نے آپ کو سلام کہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے سنا ہے کہ وہ بندہ بدعتی ہو گیا ہے، وہ بندہ بے دین ہو گیا ہے، اگر ایسی بات ہے تو پھر میرا اس کو سلام نہ کہنا۔ تو یہ سلام تک اس کا جواب نہ دینا اور اس کو سلام نہ کہنا، اتنی زیادہ نفرت کیوں؟ حالانکہ وہ سلام کہہ رہا تو مسلمان تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے چونکہ اس کے عقائد ٹھیک نہیں تھے، اس کے نظریات بگڑ گئے تھے، تو آپ نے اس کو سلام کرنا بھی گوارا نہ کیا۔ یہ سنن دارمی کے اندر موجود ہے۔ دوسری بات، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ عظیم صحابی رسول ہیں، ان کے جو شاگرد خاص ہیں حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس ایک شخص آیا جس کے نظریات ٹھیک نہیں تھے، تو اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، وہ سن لیجئے۔ تو آپ نے اپنی خنصر یعنی چھوٹی انگلی کی طرف اشارہ کر کے یوں اشارہ کیا اور کہا کہ میں آدھی بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوں، تم تو ایک بات کہتے ہو، میں آدھا کلمہ بھی تم سے سننے کے لیے تیار نہیں۔ آدھی بات بھی نہیں سنی، کیا وجہ تھی؟ نظریات خراب تھے، تو ان سے دشمنی رکھی، بغض رکھا اللہ رسول کے لیے۔ اس کے بعد امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ عظیم تابعی بزرگ ہیں، اور آپ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت پائی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد خاص ہیں۔ ایک بار یہ بیٹھے ہوئے تھے بندوں کے درمیان، دو شخص آ گئے، یہ بھی سنن دارمی میں صحیح روایت ہے، 411 نمبر۔ دو بندے آ گئے اور کہنے لگے نحدثو کا بھی حدیث، ہم آپ کو ایک حدیث سناتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ لا، میں نے نہیں سننی۔ انہوں نے کہا پھر ہم آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت سناتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے نہیں سننی، اور پھر فرمایا کہ یا تو تم یہاں سے چلے جاؤ یا میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ تو وہ اٹھ کر یہاں سے چلے گئے۔ جو قریب بیٹھے ہوئے بندے تھے انہوں نے عرض کی امام ابن سیرین سے کہ اے ابو بکر، یہ آپ کی کنیت ہے، اے ابو بکر اگر آپ ان سے سن لیتے تو کیا ہوتا؟ آپ فرمانے لگے کہ پڑھتے تو وہ قرآن پاک کی آیت، پڑھتے تو حدیث، لیکن اس میں تحریف کرتے، رد و بدل کرتے، اپنی مرضی کا مطلب نکالتے۔ اگر وہ میرے دل میں بیٹھ جاتا تو پھر کیا بنتا؟ اگر میں گمراہ ہو جاتا اس کی وجہ سے۔ تو لہٰذا اس لیے انہوں نے ان کی بات تک بھی نہ سنی جو قرآن و حدیث کا نام لینے والے تھے۔ تو یہ ان باتوں کی بنیاد پر، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری روایات ہیں، ان روایات کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ بد مذہبوں جن کا عقائد اور نظریات خراب ہیں ان کی بات تک سننا بھی جائز نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس لیے یہ ساری بات کی جاتی ہے، اور یہ قرآن و حدیث کے دلائل ہیں۔ قرآن پاک میں رب تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، یاد آنے کے بعد ظالم قوم کے ساتھ نہ بیٹھ۔ ایک ظالم وہ ہے کہ جو گناہ کرتا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر ظالم وہ ہے کہ جس نے اپنے عقیدے کو خراب کر لیا، نظریے کو خراب کر لیا، تو اس کے پاس بیٹھنا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام، یہ مسلم شریف کے اندر ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا ان قریب کچھ دجال اور کذاب آئیں گے، وہ تمہیں ایسی حدیثیں سنائیں گے نہ تم نے کبھی سنی ہوگی نہ تمہارے باپ دادا نے کبھی سنی ہوگی۔ تم ان سے بچنا اور ان کو اپنے سے بچانا، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ تو رسول کریم علیہ السلام خود ان سے بچنے کی ترغیب ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ خارجیوں کو شریر ترین مخلوق سمجھتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ وہ قرآن پاک کی آیات پڑھ کر جو کافروں کے بارے میں نازل ہوئیں وہ مسلمانوں پر چسپاں کرتے تھے۔ تو لہٰذا اس لیے جو قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، قرآن و حدیث پڑھ رہے ہیں، ان کو بھی یہ ان کی بات نہیں سمجھتے اور شریر ترین مخلوق سمجھ رہے ہیں، اس لیے کہ ان کے نظریات خراب تھے۔ خارجیوں نے تو قرآن پاک پڑھ کے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ان تک کو کفر کا فتویٰ لگایا، ان الحکم الا للہ والی آیت پڑھ کے۔ تو لہٰذا اس لیے قرآن و حدیث صحیح بندوں سے سنا جائے گا، یہ بنیاد ہے، اور یہ چیزیں اس وجہ سے یہ بات کی جاتی ہے۔ اب اگلی بات یہ میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ سلفی صاحب یہ بتا رہے ہوتے ہیں اپنی تقریروں میں کہ نبی پاک علیہ السلام نے دعوت تبلیغ کا آغاز کیا تو کافروں نے پہلے حضرت ابو طالب کے پاس آ کر روکنے کی کوشش کی،
اور پھر اس کے بعد دھمکی دی اور اس کے بعد الزامات لگائے اور پھر اشارتاً اپنی بات بھی کی کہ ہمارے ساتھ بھی اسی طرح کیا گیا، ہو سکتا ہے کسی نے کیا ہو، لیکن میں اپنی بات بتاؤں کہ جب سے میں نے شروع کیا میں نے واضح طور پر قرآن و حدیث کے دلائل سے بات کی ہے کہ یہ صحیح موقف ہے اور سلفی صاحب یہ والا موقف بیان کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اگلی بات یہ کہ اللہ کا شکر ہے دلائل کے میدان میں رہ کر ہی ہم بات کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے کوشش کی اپنے دوست کے ذریعے کہ جو سلفی صاحب کی مسجد کی انتظامیہ والے ہیں ان سے بات کی جائے، اور ان میں سے چند بندوں سے بات بھی کی کہ آمنے سامنے بٹھا کر بات کی جائے اور بالکل یعنی نرمی کے ساتھ صحیح انداز میں بات ہو تاکہ پتہ چل جائے کہ حق پر کون ہے اور درست رستہ کیا ہے۔ لیکن اس کے لیے وہ تیار نہیں ہوئے، تو ہم تو تیار ہیں دلائل کے ساتھ بات کرنے کے لیے، قرآن و حدیث کے مطابق بات کرنے کے لیے تیار ہیں، تو یہ اس کے بارے میں تیار ہوں۔ اور یہ جو اپنے بارے میں یہ سمجھنا کہ شاید ہم ہی دین لے کر آئیں، اس خوش فہمی سے باہر نکلیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ سمجھنا کہ شاید ہم اب دین لے کر آئیں، دین تو رسول کریم علیہ السلام لے کر آ گئے، اب صرف رسول کریم علیہ السلام کے دین کی اشاعت کی جائے گی۔ مسلمانوں کو دوبارہ مسلمان نہیں بنایا جائے گا بلکہ کافروں کو مسلمان بنایا جائے گا، اور مسلمانوں کے جو غلط کام ہیں، جو ان کے اندر غلط نظریات پھیل رہے ہیں، ان کو درست کیا جائے گا۔ نہ یہ کہ مسلمانوں کو پہلے کافر ثابت کیا جائے اور پھر ان کو کہا جائے کہ جو ہماری تبلیغ ہے اس پر عمل کرو، ہم اسلام کی دعوت دینے والے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ رب تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔